بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں اور ہماری ناکامی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال دیں اور اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مومنوں سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا، دل کے اندر یقین بٹھا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، رسالت کا اقرار دل میں بٹھا لیا. تو ایسے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آپ لوگ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی صرف آپ نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، لیکن دین اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت بڑی شریعت ہے. لہذا آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جو کہا گیا ہے وہ کرو، جس سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچو. جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان احکام پر عمل کرو. یہ ہے اسلام کا مطلب. جیسے اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی مرضی کو نہ چلانا بلکہ اپنے تمام کے تمام اعضاء کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا. اب یہاں سے ذرا ایک بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نفع اور نقصان کی چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ اللہ پاک نے آرگنس دیے ہیں، کچھ اجزاء اس کو ایسے دیے ہیں، کچھ سینس اس کو ایسے دی ہیں جس کے ذریعے سے انسان نقصان اور نفع دینے والی چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، ان کو پہچان سکتا ہے. مثلا ان میں سے ایک حصے قوت ماسہ جس کو کہتے ہیں، چھونے کی طاقت. ایک حصے کا نام قوت ماسہ ہے. یعنی میں نے اس کو پکڑا، یہ مائکروفون ہے، اس کو پکڑا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میٹل کا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ سخوی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا علم میرے ذہن میں، اس چیز کی معلومات کس سے آئی؟ چھونے سے آئی. کچھ چیزوں کا علم اللہ رب العزت چکھنے سے عطا فرماتے ہیں. مثلا چکھا تو وہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے. چیز کڑوی ہے تو تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو آگے نہیں کھانا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے. تو دیکھیں نقصان دینے والی چیز سے بچے چکھ کر. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو سونگھ کر آدمی ادراک کرتا ہے. مثلا کہیں سے بدبو آ رہی ہے تو آپ نے محسوس کیا، قوت شامہ کے ذریعے سے محسوس کیا کہ گھر کے اندر گیس کا سلنڈر وہ لیکیج ہو چکا ہے اور گیس رس رہا ہے، لہٰذا اس کمرے میں اس جگہ پہ بیٹھنے میں خطرہ ہے، آگ بھڑک سکتی ہے، فوراً نکلو یہاں سے، یہ اس کو ڈسکنیکٹ کرو، بند کرو. تو بعض چیزوں کا علم چھو کر حاصل ہوتا ہے
اس کو قوت مدرکہ کہتے ہیں جی. اور بعض چیزوں کا علم جو ہے وہ چکھ کر حاصل ہوتا ہے جی، اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں. بعض چیزوں کا علم سن کر حاصل ہوتا ہے، اس کو قوت شامہ کہتے ہیں. بعض چیزوں کا علم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر ہوتا ہے، اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں. اور بعض چیزوں کا علم کانوں سے سن کر ہوتا ہے، اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں. اس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفع اور نقصان کی چیزوں سے بچنے اور حاصل کرنے کے لیے کچھ احساسات دیے ہیں، کچھ حصے دیے ہیں. ان احساس کو قوت ظاہرہ جی اور قوت مدرکہ کہا جاتا ہے، احساسات کہا جاتا ہے. اس کو حواس خمسہ ظاہرہ بھی کہتے ہیں. اور ان پانچوں احساسات پر جن چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے جی، ان پانچوں احساسات پر ایک بہت پاورفل حص موجود ہے، اس کو قوت عقل کہتے ہیں. قوت عقل کہتے ہیں. آنکھ سے جس چیز کو دیکھا، اس بات کا علم حاصل ہوا کہ یہ چیز نقصان دینے والی جی. مثلا راستے میں اندھیری رات میں جا رہے ہیں، پتہ چلا اس محلے میں کوئی کتا ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے. اب آپ نے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا تو دیکھ تو لیا، لیکن اب پیچھے قدموں سے بھاگنے کا یہ فیصلہ عقل نے کیا. دیکھنے سے علم تو حاصل ہو گیا کہ یہ کتا ہے، لیکن اس موقع پہ اب کرنا کیا ہے؟ بھاگنا ہے. تو یہ بھاگنے کا احساس کس نے دلایا؟ عقل نے. فیصلہ یہ کرواتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جو احساسات ہیں جو اللہ پاک نے انسان کو دیے ہیں بشمول عقل کے، یہ سارے کے سارے احساسات بودے اور کمزور ہیں. بودے اور کمزور ہیں. چاہے وہ قوت ذائقہ ہو، چاہے قوت شامہ ہو، چاہے قوت باصرہ ہو، چاہے قوت سامعہ ہو جی، چاہے قوت ماسہ ہو، چاہے قوت عقل ہو. یہ سارے کی ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو جو دی ہیں وہ انتہائی کمزور دی. لہذا عقل بہت سارے غلط فیصلے کرتی. کسی علاقے کے جج تو بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے نا، فیصلے کرتا ہے تو وہ تو زیادہ عقل کو واپرتا ہے، استعمال کرتا ہے. اس علاقے کے جج نے اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس مذہب کے اندر سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے تو ایک بیوی کو 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اب یہ عقل کا دگگج آدمی بات کر رہا ہے. عقل کا دگگج آدمی بات کر رہا ہے. پتہ نہیں کس نے اس کو جج کی ڈگری دے دی تھی. جس آدمی کی عقل اتنا کام نہ کر رہی ہو کہ ایک شوہر 4 بیوی رکھے گا، چاروں سے بچے ہوں گے، ماں بھی متعین ہوگی اور باپ بھی متعین ہوگا. یہ اس وقت ہو سکتا ہے ماں متعین اور باپ متعین جبکہ باپ ایک ہو اور بیوی 4 ہوں. ٹھیک، یہ ایک ہو یا 2 ہوں جو بھی. لیکن اگر ایک بیوی نے 4 شوہر کر لیے تو بتائیے کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس کی اولاد ہے؟ ماں کا پیٹ تو متعین ہے، لیکن اس ماں کے پاس جانے والے 4 تھے نا. اس عورت کے پاس جانے والے 4 مرد تھے، تو کس کی اولاد کہلائے گی؟ کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لینا. تو ڈی این اے کی مشین تو آج ایجاد ہوئی. اور مذہب اور اسلام اور یہ جو دین ہے یہ تو ایسی تعلیمات ہے جس میں کسی مشین کی محتاجگی نہیں ہوا کرتی، کسی مشین کا محتاج نہیں بنا. یہ تو فطری چیز ہے، تو فطری اصول ہے. اور مشینوں کی تحقیق تو آئے دن بدلتی ہے. بہرحال تو دیکھیے ایک عقل مند آدمی کا عقل کا فیصلہ کتنا بے تکا اور بے ڈھنگا ہے. معلوم ہوا عقل بھی کمزور ہے اور انسان کے جو احساسات ہیں یہ بھی کمزور ہیں. ایک علم کا ذریعہ اور ہے، وہ ہے علم وحی. اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ پورا کا پورا دین، یہ پورا کا پورا اسلام یہ وحی کے ذریعے سے ترتیب پایا ہے. اس کے جتنے احکامات ہیں وہ کسی کے عقل سے ترتیب نہیں پائے، بلکہ اللہ پاک نے اس کے اصول جی تو عقل کی بنیادوں پہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے جی وحی کی بنیادوں پر رکھی. لہذا عقل بہت ساری جگہوں پر اعتراض کرتی ہے آج بھی. مثلا 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو رمی کرتے ہیں. جس وقت حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کے لے کے چلے تھے جی، تو اس وقت شیطان نے بہکایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگایا تھا۔ تو جن جن جگہوں پہ بہکایا تھا وہ جگہیں قیامت تک کے لیے نشانیاں بنا دی گئی، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں آ کر تم ان کی رمی کرو، 7 کنکر سے ان کو مارو۔ اب اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لائیو شیطان کو مارا تھا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج تو وہاں پتھر کے پلر کھڑے ہوئے ہیں، پتھر کو پتھر سے مارنا ہے جی، پتھر کو پتھر سے مارنا عقل میں نہیں آتا، عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان نشبی علاقے میں، اور دوڑ کے کبھی پہاڑ پہ چڑھ جاتی اور دیکھتی کہ کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس سے پانی طلب کر لیا جائے، اور کبھی دوڑ کے اس پہاڑی پہ چڑھ جاتی تو جو ڈاؤن حصہ تھا وہ چونکہ فلیٹ تھا، ہموار تھا، تو اس طرح وہ تیزی سے جلدی سے چڑھ جاتی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ بچہ ادھر لیٹا ہوا ہے تاکہ بچے کو بھی دیکھ لیں کہ کوئی چیز اس کو وزن نہ پہنچا دے وہ کس حال میں ہے۔ اب دوڑی تھی ایک مقصد کے تحت، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اب قیامت تک آنے والے مردوں کو جو حج عمرے پہ آئیں گے ان کو کہا کہ آپ اس جگہ پر جہاں میری لاڈلی ہاجرہ جی حضرت علیہ السلام جہاں میری لاڈلی بندی دوڑی تھی، تو قیامت تک آنے والے مرد وہاں لپک کے دوڑ کے چلا کریں، عورتوں کو کہا کہ تم نہیں۔ حالانکہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ جب ایک عورت دوڑی تھی تو عورت کو دوڑا دو، لیکن نہیں، عورت کو نہیں کہا، مرد دوڑے۔ وہاں بچے کی پیاس کے لیے وہ دوڑ رہی تھی، آج تو وہاں ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ تھرماس رکھے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے، زمزم کے، اب کیوں دوڑے؟ بس وہی کے ذریعے سے حکم آ گیا کہ دوڑو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے سے جو علم ہمیں دیا ہے، یہاں ہماری عقل کام کرے یا نہ کرے، ہمارے احساسات کام کریں یا نہ کریں، اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جھک جانا۔ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جھک جانا۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس کو اپناتے ہیں، اور جو چیز ہمارے اوپر شاق گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ مثلا پگڑی پہننے میں، ٹوپی پہننے میں، سفید لباس جبہ پہننے میں عزت ہوگی، احترام ہوگا، لوگ بزرگ سمجھیں گے تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر گھٹ گھٹ کے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ سب کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھا لگتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو قاری کہیں گے، بزرگ کہیں گے، تلاوت کرنے والا کہیں گے، ذاکر اور شاغل کہیں گے، اور تنہائی میں پڑھنا مشکل ہے اس لیے کہ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں ہمارا نفس، جو اعمال اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہمارے نفس کو اچھے لگتے ہیں اور جس میں ہمیں کچھ اسکور ملتے ہیں، جس میں ہمیں TRP ملتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، اور جس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا وہاں نہیں، اس کام کو چھوڑتے ہیں۔ معلوم ہوا ہم نے ایمان تو قبول کیا ہے لیکن اسلام کے پورے احکام پر ہم عمل نہیں کر رہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، سمجھداری سے لے کر وفات کی شام تک، جب سے اللہ پاک نے مکلف کیا ہے ہم ایک ایک حکم کو محبتوں کے ساتھ ادا کریں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے بارے میں پختہ یقین رکھنے والو، میری توحید کا اقرار کرنے والو، میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے والو، ان کو خاتم النبیین ماننے والو۔ بس صرف اتنا کام ہی نہیں تھا آپ کے ذمہ، میں نے پوری شریعت، پورا ایک دین بنایا ہے آپ کے لیے، لہذا تم پورے پورے اس پر اتر آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی،
اسی میں تمہاری کامیابی. نماز پڑھو تو من مرضی کی نہیں, من مرضی کی رکعت نہیں, من مرضی کے طریقے سے نہیں, جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھ کر دکھلائی ہے اس طرح سے نماز پڑھو. روزہ رکھو, ایک دن رکھو دوسرے دن چھوڑو, ایک دن رکھو دوسرے دن چھوڑو, ایسے نہیں. جو مخصوص ایام ہیں, جو مخصوص مہینہ ہیں, مخصوص اوقات کے اندر, فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے رہو. میاں بیوی کے تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, چاہے موسم کوئی سا بھی ہو. میری مرضی کے مطابق چلو, اپنی مرضی سے مت رکھو. زکوٰۃ دو تو جو پرسنٹیج میں نے بتایا ہے اس کے مطابق ادا کرو. جن کو دینے کا میں نے بتایا ان کو دو, گھما پھرا کے اپنی ذات پہ استعمال مت کرو. جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق, اسلام کے جو لاز ہیں اور قانون ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو مکلف بناؤ. یہ ہے پورا پورا اسلام میں داخل ہونا. آج کل دوستو ہم لوگ ایمان قبول کر لیا, ہم نے اسلام کی چند اجزاء پر ہم عمل کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں, سمجھتے یہ کہ ہم پورے مسلمان ہیں, حالانکہ ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. جتنے اسلام کے جتنے اجزاء پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ تو شاید پورے اسلام کا 5% ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 95% جو ہے ہم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے. اسلام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اگر ہم سب کے سب 100% اسلام پر عمل کرتے تو چہروں کی رونق کچھ اور ہوتی, ماحول کا اثر کچھ اور ہوتا, دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا, دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادات کے اعتبار سے ٹوٹی پھوٹی اسلام کے اس حصے پہ تو عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کچھ تلاوت کرتے ہیں, ٹوٹا پھوٹا ذکر کر لیتے ہیں, رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں, وہ بھی پورے نہیں, اور اللہ پاک نے مال دیا ہے تو حج کر لیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ بھی جزوی طور پر, مثلاً جو کیش ہے اس کی زکوٰۃ دے دی, جو زیورات ہیں اس کی نہیں دے رہے. یہ اور جو پراپرٹی ہے جو بزنس کے لیے رکھی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں دے رہے, ان کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے. پوچھ اس لیے نہیں کہ پوچھیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا, تو جاہل رہنا ہی بہتر ہے. معلوم ہم اسلام کے پورے پورے احکام پر عمل نہیں کر رہے, اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کے پورے پورے احکام پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور برکت اسی وقت حاصل ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال حصے آپ کو دیتے ہیں. چائے کو پکانے کے لیے آپ برتن کے اندر, پتیلی کے اندر پانی ڈالیں گے, چائے کی پتی ڈالیں گے, شوگر ڈالیں گے اور دودھ ڈالیں گے. یہ دودھ والی چائے کی ترتیب ہے. اور یہ سب مجموعہ ڈالنے کے بعد ایک خاص ٹیمپریچر پر پتیلی کو آپ رکھیں گے. اب اس میں چن چن ہونی شروع ہوگی, چن چن ہونی شروع ہوگی. آپ اس کو اتار لیں, اور اتارنے کے بعد پھر اس کو چولہے پہ بڑھائیں, پھر کچھ چن چن ہو, پھر آپ اتار لیں. قیامت تک بھی آپ اگر اس طرح کرو گے زندگی بھر تو بھی چائے نہیں پکے گی. اس لیے کہ اس کو کنٹینیو ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر چاہیے, مسلسل اس کو فلیم نیچے جلتی بھی چاہیے, مسلسل شعلہ اس کے نیچے ہونا چاہیے, تب جا کر وہ چائے پکے گی, اس میں جوش آئے گا. اب جوش آ گیا, ہلکا سا آپ نے نیچے کیا تاکہ ابل نہ جائے, پھر رکھا, پھر دوسرا جوش آیا, 2-3 ابال آئے, چائے مکس ہو گئی, اجزاء ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے, بہترین چائے کڑک جیسی بھی آپ کو چاہیے وہ تیار ہے. اب آپ اس کو نوش کریں. یہ ہے چائے بنانے کا میتھڈ. اب چائے بنائی تو کسی اور نے ہے, بیچی تو کسی اور نے, بتانا ہمیں پڑ رہا ہے. چائے والا تو کوئی اور تھا نا, بتانا ہمیں پڑ رہا ہے ایک بات کو سمجھنے کے لیے. تو دیکھیے چائے بنانے کے لیے ایک خاص ترتیب پہ عمل کرنا پڑتا ہے, تب جا کے چائے. اور میں تو کہتا ہوں ماں بہنوں سے بھی اور جو گھر کے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی بنوایا کریں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے. گھر میں مہمان آتے ہیں, ان کا اکرام کرنا ہے, گھر میں جو افراد ہیں ان کو پینا ہے. 2-3 مرتبہ تو چائے بہت سے لوگ پیتے ہی ہیں, فجر کے بعد پیتے ہیں اور ظہر کے بعد پیتے ہیں. تو گھر کے ایک ایک فرد کو معلوم ہونا چاہیے. کبھی والدہ بیمار ہے, تھکی ہوئی ہے, نیند میں ہے, گھر پہ مہمان آ گئے. الحمدللہ میرے گھر پہ کئی مرتبہ مہمان آتے ہیں, ظہر کے بعد گھر والوں کا کچھ معمول آرام کرنے کا ہے,
جا کے دیکھتا ہوں اس میں بالکل نہیں اٹھاتا, خود اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر مہمانوں کو پلاتا. اب ظہر کے بعد آئیے مت یہ سوچ کے کہ حضرت اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر پلائیں گے. خیر, آپ آئیں گے میرے سر آنکھوں پر. یہ تو میں نے ایسی ظرافت میں ایک بات کہہ دی. بہرحال تو چائے بنانے کے لیے آپ کو ترتیب بتائی کہ اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پر وہاں تک اس کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ اس میں جوش نہ آ جائے. جب جوش آ گیا چائے تیار ہو گئی. اگر آپ جوش آنے سے پہلے اس کو بار بار اتارتے ہیں, ابھی تو چھن چھن شروع ہوا اور آپ نے اتار دیا, تو اس میں تو ابھی تو وارم ہونی شروع ہوئی, گرم ہونی شروع ہوئی تھی, وہ اس میں جوش تو آیا ہی نہیں, ابھی اتنی ہیٹ تو اس کو ملی نہیں اس چائے کے پورے مجموعے کو جتنی ملنی چاہیے. چائے قیامت تک نہیں بن سکتی اس طرح سے. ٹھیک اسی طرح دوستو, ہم جو اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے احکام پر, وہ بھی چھوٹے چھوٹے الگ الگ احکام پر عمل کرتے ہیں, وہ بھی پورا نہیں کرتے, تو ہمیں اس کی برکات کہاں سے ملیں گی؟ ولایت اور محبت اللہ کی کیسے ملے گی؟ نہ نماز پوری پڑھ رہے ہیں, نہ زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں, حج فرض ہوئے زمانہ گزر چکا نہ حج کر رہے ہیں, نہ رمضان کے روزے کنٹینیو رکھتے ہیں, نہ تلاوت کرتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں, نہ وضو کا اہتمام کرتے ہیں, نہ غسل کا اہتمام کرتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے دوست. نوجوان بچے دلہا بنتے ہیں اور دلہا بننے کے لیے بیوٹی پارلر جاتے ہیں اور وہاں سے میک اپ کرا کے آتے ہیں, اور وہ پھر کئی دن تک وضو بھی نہیں کرتے اور غسل بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ 5-6 ہزار روپے میں یہ میک اپ کرائے اسے اتر جائے گا. ہائے ہائے, ایک دلہا جی دلہا بن کر جائے اور وہ بھی مومن بندہ اور اپنی دلہن کے ساتھ وقت گزارے, اس کا وضو بھی ٹوٹا, اس کا غسل بھی ٹوٹا, نہ وہ وضو کر رہے ہیں نہ غسل کر رہا ہے, صرف اپنی بیوٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے. میرے بھائیوں, بیوٹی پارلر میں نہیں آیا کرتی. بیوٹی تو اللہ تعالیٰ کا, خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ انعام ہے. جتنا بندہ زیادہ ذکر و اذکار کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ کے سامنے سجدے کو, پیشانی کو سجدے میں جھکائے گا, اللہ پاک نور کی بیوٹی عطا فرمائے, چہرے کو پر نور بنائیں گے. جو دیکھے گا اس کو یہ بھائے گا, جو دیکھے گا اس سے محبت کرے گا. ورنہ سفید رنگ تو خنزیر کا بھی ہوتا ہے, سفید رنگ تو گدھے کا بھی ہوتا ہے. کون ہے دنیا میں جو ان سے محبت کرتے ہیں؟ خنزیر سے اور گدھے سے محبت کرتے. تو سفید رنگ ہونے, سفید کریم لگانے کا نام نور نہیں ہے, سفید کریم لگانے کا نام خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اس نور سے, اور نور ملتا ہے طاعت و عبادات سے. اس لیے دوستو, طاعت و عبادات کو چھوڑ کر, اللہ کے راستے کو چھوڑ کر, اور ہم کاسمیٹک میں نور ڈھونڈتے پھریں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیہات کی عورت بیچاری حج پر گئی تھی اور وہاں اس نے دیکھی سعودی عرب میں ایک خاص کریز ہے لائٹیں روشن کرنے کا بہت زیادہ, بلکہ آپ دکانوں پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی دکان ہے, بجلی کا سامان بکتا ہے, حالانکہ وہاں بکتا ہے کچھ اور. اتنی لائٹیں 2-3 انچ کے اوپر, بلب ہی بلب. خیر وہ کسی سونے کی دکان کے قریب سے گزری تو کچھ ہو کتنا نور, سونے کی دکان پہ اسے نور نظر آیا, لائٹیں جلی ہوئی تھی, اسے نور نظر آیا, تو وہ چمک, بجلی کی چمک کو اور سونے کی چمک کو نور سمجھ بیٹھے. تو چمکدار تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ ایک اسنیک پارک میں گیا افریقہ کے اندر, جہاں سانپوں کی دنیا تھی, دنیا بھر کے سانپ وہاں جمع کیے تھے, اللہ بچائے. اب بعض سانپ اتنے خوبصورت تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن تھے تو سانپ, تھے تو وہ سانپ. پھر جب اس نے وہاں جو کام کرنے والے بوائز ہوتے ہیں, گارڈن بوائے, تو اس نے دیکھا کہ کوئی وزٹر آئے ہیں باہر ملک کے لگتے ہیں, تو ایک سانپ کنویں کے اندر تھا, کنواں بھی تھا, اس میں پانی نہیں تھا, گہرا کنواں جیسا گڑھا تھا. اس نے سیڑھی لگائی بمبو کی, اس پہ سے نیچے اترا اور بڑا سا ایک اصغر سانپ بڑا سا اپنے گلے میں ڈال کے وہ باہر لے کر آیا, اور پھر کہا کہ یو لائک, آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کو گلے میں ڈالیں, کیونکہ دماغ خراب ہو گئے, نہیں ملا تھا تمہیں؟ تو کہ نہیں سوری, بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ گلے میں ڈال کے اس کے ساتھ وہ فوٹو کھنچواتے ہیں. میں نے کہا وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ میں جہنم میں رہنے والے. بھلا جو چیز مضر صحت ہے, جو چیز تکلیف دینے والی ہے, جی اسلام نے تو اس سے بچنے کا حکم دیا, قتل الموذی قبل الایذاء. ہمارے یہاں تو دوسرے احکام ہیں اس کے لیے. بہرحال دوستو,
تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے توحید کا اقرار کرنے والوں، اے رسالت کا اقرار کرنے والوں، دل کے اندر تم مومن بن چکے، لیکن اب اپنے ظاہر کو بھی مسلمان بناؤ، اب اپنے ظاہر کو بھی اسلام میں داخل کرو۔ اور اسلام میں داخل کرنا یہ ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی فہم اور سمجھ کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ یہ عقل تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اس لیے جو نالج، جو علم ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ اعمال ہو، چاہے اللہ کی طرف سے جو بھی آرڈرز ہوں، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی پوری گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں دوستو اسلام۔ تو اسلام نام ہے سرنڈر کر دینے کا، سلنڈر نہیں، سلنڈر تو گیس کا ہوتا ہے، سرنڈر۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ آج کل جنگی ایک اصطلاح ہے، اگر کوئی فوج کسی ملک کی دوسرے ملک پر حاوی ہو جائے جی، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، تو جو قوی ہوتا ہے وہ کمزور کو کہتا ہے ہینڈس اپ، ہاتھ اونچے کرو۔ ہاتھ اونچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں جو کچھ نقصان دینے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دو، اور ہاتھ اونچے کر کے بغل میں بھی کوئی چیز چھپائی ہوئی نہ ہو۔ تو اس بات کو تسلیم کرو کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں دو گے، تم ہمارے تابع ہو۔ تو تابع داری اختیار کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرا دینا، اس کا نام ہے آج کے زمانے میں سرنڈر کرنا۔ جنگی اصطلاح میں اس کا نام ہے سرنڈر کرنا، سرنڈر کرنا۔ تو اسلام نام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام ہے، اپنی شکست تسلیم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھ کر ماننا، یہ ہے اسلام۔ اس لیے دوستو کہیں بھی ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کو بجا لائیں گے۔ کہیں بھی ہم اپنے عقل کی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جہاں اسلام کے احکام کے ساتھ ہم اپنی عقل کو چلاتے ہیں، وہی ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، وہی ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک نے جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، نعوذ باللہ اللہ سمجھتے نہیں تھے، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ہم زیادہ جو ہے اس چیز کو نہ فالو کرنے والے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے، ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پرانے زمانے میں حکم دیا وہ پرانا ہو چکا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پرانے نہیں ہیں، وہ خالق و مالک ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام، بہت سارے کیا سارے کے سارے احکام وہ ہیں جس میں نفس کی خلاف ورزی ہے، اور جب نفس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو نفس پہ اس عمل کو کرنا شاق معلوم ہوتا ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور اسی کا نام تو دین ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے، اور اسی کا نام تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور تکلیف برداشت کر کے اس بوجھ کو برداشت کر کے انگیز کر کے آگے قدم بڑھانا، اسی کا نام تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری ہے، فرما برداری ہے۔ اور اسی کی وجہ سے، اسی کیفیت کی وجہ سے تو انسان فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے۔ فرشتے جتنے احکام پہ عمل کرتے ہیں، نہ ان کو تھکن ہوتی ہے، نہ دکھن ہوتی ہے، نہ اس کے خلاف کا کوئی ان کو خیال آتا ہے۔ بس جس چیز کا حکم دیا، لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کر گزرتے ہیں، لگ جاتے ہیں اس میں۔ لیکن انسانوں کو جو حکم دیا، انسانوں کو اللہ پاک نے جو احکام دیے، انسان کے سینے میں اس کا ایک دل ہے اور اس کے ساتھ میں ایک نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اس کو ہمیشہ لے کے چلتے ہیں، تو ان کی نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور آگے بڑھنا، اسی کا نام تو گڈ بوائے ہے، اسی کا نام تو بہترین انسان ہے، اسی کا نام تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ اور یہی چیز تو اللہ رب العزت انسانوں کو، اسی چیز کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرشتوں سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے دوستو دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نفس کے اوپر کچھ نہ کچھ شاق نہ گزرتا ہو۔ کیا سوکھے سکھائے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کہا جائے جاؤ وضو کرو، جاؤ وضو کرو۔ چلو ابھی تو پانی ذرا اچھا لگ رہا ہے اور موسم گرما کا ہے، لیکن سردی کے موسم میں کوئی شخص کہے جاؤ ذرا وضو کر کے آؤ جی، اور ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کسی کو ایسے عمل کا وقت بھی نہیں ہے جس کے لیے وضو ضروری ہو، اور کہے کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، تو سننے والے کہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں ہمیں بے وقت وضو کروائے گا۔ معلوم ہوا وضو ایک پاکیزگی ہے، وضو طہارت کا ایک حصہ ہے جی، اور الطہارۃ شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان۔
اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ باوضو رہو، وضو کر کے رہو. اب یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس حکم کے ادا کرنے میں نفس کے اوپر شاک گزر رہا ہے. فجر کا وقت ہے، بھرپور نیند آئی ہوئی ہے، رات چھوٹی ہے، دیر سے آنکھ لگی تھی، اب اذان ہو چکی، آنکھ کھل چکی، نیند ہوشیار ہو چکی، لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ سوتے رہو، چپ چاپ پڑے رہو، نیند ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو کل 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہوئے تمہیں سوئے ہوئے، کم از کم 6 گھنٹے تو نیند پوری کرو، دن بھر تمہیں موقع نہیں ملے گا سونے کا. نفس کہہ رہا ہے سوتے رہو. اللہ کہہ رہے آ جاؤ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اسی الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ سوتے رہو، تو نفس کی نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے. اور نفس کی نہ ماننے پر جو طبیعت پر شاک گزر رہی ہے اور طبیعت پر آڑے چل رہے ہیں، اس کے اوپر پیر رکھ کے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی پہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی کہ میرے بندے نے نفس کی نہیں مانی، شیطان کی نہیں مانی، میں نہیں مانی، یہ ہے میرا پیارا بندہ. اس لیے دوستو یہ آیت جو اللہ پاک نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ظاہر و باہر دشمن ہے. عجیب بات یہ ہے دوستو، ہم نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ استاد کی مانتے ہیں، نہ شیخ کی مانتے ہیں. مانتے ہیں تو اپنی نفس اور شیطان کی مانتے ہیں جو سب سے بڑے دشمن. آج ہمارا حال یہ ہے، ایک ماں اور ایک باپ 5 بچوں کو جن کر بڑے کر دیتے ہیں، اور 5 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں اور باپ کو نہیں سنبھال پاتے. کتنے افسوس کی بات ہے دوست، کتنے افسوس کی بات. اس لیے دوستو اللہ رب العزت نے بہترین صحت عطا فرمائی، بہترین جسم کا فنکشن عطا فرمایا، دیکھنے والی آنکھیں، چکھنے والی زبان، چلنے والے قدم، پکڑنے والے چھونے والے ہاتھ، اور سوچنے سمجھنے والی عقل، اور بہترین جسم، کھانے کے لیے بہترین لقمے، رہنے کے لیے شاندار گھر، کروڑوں انسانوں سے بہتر پہننے کے لیے کپڑے، کروڑوں انسانوں سے لاکھوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لقمے عطا فرمائے. دوستو پھر وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ جو کہیں وہ کریں، اور جس چیز سے روکے اس سے روکیں. وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے. عجیب بات ہے دوستو، جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، پھر وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، حالانکہ جب کہ امن کی حالت تھی، صحت کی حالت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی برسات کی حالت تھی، اس وقت پڑے سوتے رہے، اس وقت غفلت میں رہے. اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تاکہ پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر اس کی تلافی ہو سکے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب اس کا موقع آیا اب روتے پھرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر یہ بیٹھنے والے جو میرے ساتھ میں اس وقت دوست احباب ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی. ہم اس میں شکر ادا کریں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان احکام پر ہم عمل کریں. جس وقت جو حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس حکم کے جو احکام ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ کر محبتوں کے ساتھ ادا کریں. اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کی فضیلت معلوم کریں، قربانی کے مسائل معلوم کریں. اگر 7 لوگ ایک بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو ہر ایک کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ 7 جانور والے حصے میں ایک آدمی کی بھی نیت اگر کھانے کی ہوگی تو سارے لوگوں کے ثواب ضائع ہو جائے. ایک کی بھی اگر نیت کھانے کی، ارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انسانوں ہی کے لیے ہے، لیکن پہلے اس بات کی کوشش کرو اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. آپ قبول ہو یا نہ ہو، آپ نے نیت پہلے سے کھانے کی کر لی تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نیت نہیں ہوئی، اس میں تو اپنی خواہشات شامل ہو گئی، لہذا ثواب سب کا ضائع ہو گیا. اب جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا اور مزید اس کی تحقیق کر لیں تو پھر اپنی نیتوں میں ہرگز ادھر ادھر کا خیال نہ آنے دیں. میرے بھائیوں جب اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اس حکم کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو متعلق علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کریں اور احسن طریقے سے اس کو انجام دیں. اگر ہمیں اپنے بچی کو کینیڈا بھیجنا ہو اور وہاں سے کوئی لیٹر آیا ہو اور انگریزی نہ آتی ہو تو نہ جانے کتنے لوگوں سے ترجمہ کرواتے ہیں، ٹرانسلیشن کراتے ہیں، اور پھر نہ جانے کتنے لوگوں سے رائے معلوم کرتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
فارم لے کر آتے ہیں, اس کو فل کرنا ہے کہ ٹھہرو اس کی اپنے ایک کاپی کروا لیتے ہیں. پہلے زیروکس کاپی کو فائنل کرتے ہیں, بھرتے ہیں, تاکہ جو چھیک چھاک ہو تو زیروکس کاپی میں ہو. اس کے بعد اس کو دیکھ کر فائنل کاپی میں اس کو نقل کرواتے ہیں, کیا کیا سجیشن کرتے ہیں, کیا کیا انتظامات کرتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں جو احکام اللہ تعالیٰ ہمارے تک متوجہ فرماتے ہیں, ہم اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی اہل علم سے ڈسکس نہیں کرتے. یہ دوستو ہماری بہت بڑی کمی کی بات, بہت بڑی کمی کی بات. بہت خوش قسمت نوجوان بچے ایسے ہیں بہت سے جو نکاح سے پہلے آتے ہیں, پوچھتے ہیں حضرت ہمیں نکاح کرنا ہے, نکاح کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, ہمیں اب ہم دو ہو جائیں گے, میرے ساتھ بیوی رہے گی, مجھے کس طرح سے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں, کیا کیا چیزیں اس کو سمجھانی ہیں, کس طرح کا بہیو اور برتاؤ مجھے کرنا ہے, پلیز ہمیں سمجھائیے. بہت کم ایسے بچے ہیں جو آ کے سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بس آج کی مجلس اسی عنوان پر, اسی موضوع پر تھی کہ ہم اسلام میں اپنے آپ کو پورا داخل کریں. اور اسلام میں پورا داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہماری طرف متوجہ ہوں, ہم ان احکام کو اچھی طرح سمجھ لیں, ان کا طریقہ جان لیں اور اس پر محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں. اس پہ اگر کوئی بہنا آ رہی ہو, نفس و شیطان رکاوٹ لا رہا ہو, تو ہم مقابلہ کر کے, ہمت کر کے اس عمل کو کر گزریں, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے نفس و شیطان کی ہم ہرگز نہ سنیں. اتنی بات یاد رہے گی دوستو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ حضرات مجلس سے پہلے, نماز سے پہلے ملے وہ بیت ہونا چاہتے ہیں, تو جو حضرات توبہ طائب ہونے کی نیت سے, بیت ہونے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں, میرے پیچھے یہ کلمات سچے دل سے پڑھیں, زندگی بدلنے کے ارادے سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے, یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معاملات ہیں تو سمجھ لیں, ایک تسبیح استغفار کی, ایک درود شریف کی, ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. نیز 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں, سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نیز جو حقوق واجبہ ہمارے ذمہ ہیں, چاہے وہ حقوق اللہ ہیں چاہے حقوق العباد ہیں, ان کی ترتیب بنائیں. مثلا ہماری گزری ہوئی زندگی کے اندر جب سے ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی ہے, 1 مہینے کی 2 مہینے کی نماز ہماری باقی ہے, یہ قضا ہو گئی ہے, تو ہم اس کی ایک لسٹ بنائیں, ایک اس کا نقشہ بنائیں, اور ہر دن کی نماز کے ساتھ آگے پیچھے گزرے ہوئے دنوں میں جو نماز قضا ہوئی ہے, ایک نماز قضا کر لیا کریں اسی طرح کی. مثلا آج ظہر تھی تو ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد آپ یہ نیت کریں, پیارے اللہ میری زندگی میں جتنی ظہر کی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سے آخری جو ظہر کی نماز ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں. اور نماز کا 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد آپ توبہ بھی کریں کہ پیارے اللہ وہ نماز قضا تو میں نے ادا کر لی, لیکن چونکہ لیٹ ادا کی ہے, لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو قضا کرنے سے لیٹ جو تھی وہ ادا ہو گئی, لیکن لیٹ کرنے کا گناہ ذمہ باقی رہتا ہے جو توبہ سے معاف ہوتا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ البتہ
عصر کی نماز عصر کے بعد قضا نہ کرے، وہ عصر کی نماز سے پہلے کرے۔ اسی طرح حقوق العباد میں کسی کا کچھ لے رکھا ہے، کسی سے کچھ دم کر رکھا تھا، چھپا رکھا ہے جی، اور اس کو لیٹ گو کر رہے ہیں، اس کا پورا پورا حق ادا کر دے۔ چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، لوٹ رکھا ہے، اس کو ادا کرنے کی نیت کر لے، اور پختہ نیت ہو کہ مجھے انشاءاللہ اس کو ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ قلم سے، نہ قدم سے، نہ اشارے اور کنائے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، خود احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تم فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ خالی جی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت بندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہمارے لیے آپ کا بننا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بنانا تو آسان ہے۔ اللہ جی آپ بنا لیجیے، اللہ جی آپ بنا لیجیے، اللہ جی آپ بنا لیجیے۔ اللہ بہت کوشش کی آپ کا بننے کی، صبح کو توبہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے نہیں گزرتے کہ پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، ظہر نہیں ہونے پاتی کہ پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اثر ہونے نہیں پاتی کہ پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں، رات ہونے سے پہلے پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ جی ہم لوگ تو ایک دن میں 4 اور 5 مرتبہ توبہ توڑ بیٹھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔
ایک زمانہ وہ تھا ماضی میں لوگوں نے 20-25 سال تک کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو گناہ کرنے والے فرشتے نے نامہ اعمال میں درج کیا ہو۔ میرے پیارے اللہ، کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم؟ اللہ اپنے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم ناشکرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے زمانے اور ایسے دور میں پیدا کیا ہے۔ اسباب کے اعتبار سے یہ زمانہ عروج کا زمانہ ہے، ترقی کا اعلیٰ زمانہ ہے کہ اللہ ایسے ایسے اسباب و وسائل آپ نے ہم کمزور انسانوں کو عطا فرمائے ہیں کہ جیسے وسائل شاہان وقت کو نصیب نہ ہوئے، ایسے پنکھے، ایسے قمقمے اور ایسی سہولت کی چیزیں بادشاہان وقت کو نصیب نہیں ہوئی جیسے آپ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسے پہننے کے کپڑے، ایسے جوتے اور چپل میرے پیارے اللہ جیسے آپ نے ہمیں عطا فرمائے بادشاہان وقت کو بھی نصیب نہ ہوئے۔ میرے پیارے رب، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے رحیم ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم کتنے نافرمان ہیں، کتنے غدار ہیں، کتنے نمک حرام ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم بڑے ناشکرے ہیں، اللہ ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ ہم نے دیکھا دیہاتوں کے اندر، جنگل کے اندر رہنے والے جنگلی لوگوں کے پاس ہم نے دیکھا بہت سے کتے ان کی جھوپڑی کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، مالک کھانا کھاتا رہتا ہے، مالک روٹی کے ٹکڑے توڑتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اور دیکھا کہ کتا باہر بیٹھا رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مالک روٹی کھا رہا ہے، مالک گوشت نوچی ہوئی ہڈی اور سوکھا ٹکڑا کتے کے سامنے پھینک دیتا ہے، کتا اس کو کھا کر بہتے ہوئے نالی کا پانی پی کر پھر واپس دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے، بوڑھا مالک اپنی جھوپڑی کا دروازہ بند کرتا ہے اور میٹھی نیند سو جاتا ہے، لیکن کتا پوری رات جاگتا ہے، ادھر کوئی انسان آتا ہے تو ہررا کر بھونک کر وہاں سے اس کو راستہ بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کتا سمجھتا ہے میرا مالک یہاں سو رہا ہے، مجھے روٹی دینے والا مالک آرام سے سو رہا ہے، یہ شاید چور و ڈاکو ہے جو میرے مالک کے جھوپڑے کے اندر چوری اور ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، کتا سوکھا ٹکڑا کھا کر اپنے مالک کے شکر میں پوری رات جاگتا ہے، اور ہم نے کروڑوں آپ کے تر لقمے کھائے ہیں لیکن ایک رات بھی اس کے شکر میں جاگ نہ سکے۔ ہائے کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور صرف المخلوق ہو کر کہ اللہ ہم شکر گزار بندے نہ بن سکے، نعمتیں کھاتے کھاتے پیارے اللہ دانت گھس چلے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہ ہوئی۔ ہائے میرے پیارے رب، ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، طاعت پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ معصیت کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دیجئے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کو اپنے شکر گزار بندے اور بندیوں میں شامل فرما، تمام کو ولایت کا نور عطا فرما، دل کے سرور عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ ایام حج چل رہے ہیں، حجاج کرام جوک در جوک مکہ مکرمہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بھی ان دیوانوں میں شامل فرما جو ایک لنگی نیچے باندھ کر اور ایک چادر اوپر اوڑھ کر، جن کو احرام کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، عاشقانہ نعرے لگاتے ہوئے اللہ ہم بھی آپ کے گھر کی طرف جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ان دیوانوں میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی ان دیوانوں میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی ان فرزانوں میں شامل فرما لیجیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی جالی پر سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر صلاۃ حضور پڑھیں گے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی عرفات کے میدان میں جہاں آپ کی رحمتوں کا دریا بہتا ہے، اور عرفات کے میدان میں اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، پیارے اللہ آپ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں، آپ سخت ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ بڑے تھے یا ہماری رحمت بڑی تھی، آج ہم نے اپنے رحمت کا دریا بہایا تھا، جاؤ بخش بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بھی ان فرزانوں میں اللہ شامل فرما لیجیے، شامل فرما لیجیے، شامل فرما لیجیے، شامل فرما لیجیے، مقبول حاضری عطا فرما دیجیے، اللہ مقبول حاضری عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ ایسی حاضری اس کے بعد کوئی گناہ کرنے نہ پائیں، گناہ سوچنے نہ پائیں۔ اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جو مانگے عطا فرما۔
جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما اللہ جی، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.